लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सवाल व जवाब की लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी इस लिंक को ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जॉइन होकर के अपने मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में जान सके। ये देखिए लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट जॉइन होकर के सवाल कर सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हर कोई ज़िम्मेदारी ले लें कि इंशाअल्लाह 1 से 2 भाई बहनों को हम लोग ज़रूर हमारी स्ट्रीम से आप जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो जो भाई बहन हमारे साथ ऐड हैं इंशाअल्लाह बेतरतीब हम उनको ऐड करते जाएंगे। मैंने अभी अहमद भाई को ऐड किया है, तो अहमद भाई आपसे गुजारिश है कि आप अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। खैरियत शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शेख, मेरा ये सवाल था कि जैसे दो लोगों में लड़ाई होती है तो लड़ाई शैतान कराता है, तो जो जी बड़े बड़े दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो क्या इसमें भी शैतान इब्लीस का हाथ रहता है? जी ठीक है शेख। जैसे क्या कहा भाई का भाई ने, सवाल क्या ये कहा है, है? भाई का सवाल ये है कि जैसे छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो शैतान करवाता है आपसी ताल्लुकात को खराब करने के लिए, लेकिन क्या बड़े बड़े जो दंगे वगैरह होते हैं तो क्या इसमें भी शैतान इब्लीस का हाथ होता है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंसान इस दुनिया के अंदर जो भी गुनाह करता है, गलत काम करता है, चाहे वो गुनाह दंगा फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, बहुत सारी उसकी सूरतें हो सकती हैं। उन गुनाहों, उन गलतियों के कई सारे असबाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुनाहों का एक ही सबब है और वो है शैतान। शैतान भी एक सबब है। शैतान भी इंसान को गुनाहों की तरफ बुलाता है, गुनाहों पर उभारता है, गुनाहों को मुज़य्यन करके उसके सामने पेश करता है और इंसान धोखे में आकर के वो गुनाह कर बैठता है। चाहे वो गुनाह वो तन्हा करे, किसी के साथ झगड़ा करके करे, दंगा फसाद की शक्ल में करे, तो उसका एक सबब, इसमें कोई शक नहीं है कि शैतान भी होता है। लेकिन गुनाह करने का एक सबब इंसान का अपना नफ्स भी है। जो इंसान का नफ्से अम्मारा है वो भी गुनाह का एक सबब है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी आप शैतान के ऊपर ढाल दें कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ शैतान कर रहा है। जैसे आपने रमजान के बारे में हदीस सुनी होगी कि जब रमजान का महीना दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों को कैद कर देता है, जो सरकश शयातीन होते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि रमजान के महीने में भी इंसान गुनाह के काम क्यों करता है जबकि शैतान तो कैद है। तो भाई शैतान कैद है, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह करने का जो मादा रखा है, जो नफ्से अम्मारा है उसका, वो तो उसके पास मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि गुनाहों का एक ही सबब है और वो है शैतान। शैतान भी एक सबब है, इंसान का अपना नफ्स भी एक सबब है। ये तमाम असबाब की बुनियाद पर इंसान गुनाह करता है। जी अहमद भाई। शेख मेरा एक सवाल और था, बस आखिरी सवाल। ये जो काहिन शोबदेबाज रहते हैं, तो ये इनकी यानी इनके पास जो कारीन रहता है उसकी रसाई पहले आसमान तक रहती है ना? जी, जैसा कि सूरह जिन के अंदर आया है कि शैतान पहले वहाँ पे, ये जो जिन होते हैं वहाँ पे बैठा करते थे और फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद उनको वहाँ से भगाने का, धुतकारने का, मारने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इंतज़ाम कर दिया, जैसा कि सूरह जिन के अंदर है। तो वो कोशिश तो करते हैं, वो कोशिश अब भी करते हैं। और बहुत सारे उलमा ने काहिनों के बारे में लिखा है कि बहुत सारी गैबियात के बारे में जो लोगों को खबर देते हैं
یہ اسی قبیل سے ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں تو تخرصات ہوتی ہیں, اندازے لگاتے ہیں, انسان 100 باتیں کہتا ہے تو چند ایک باتیں صحیح ہو ہی جاتی ہیں, لیکن کئی ساری چیزوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے جن کے یہ تابع ہوتے ہیں. وہ شیاطین ان کو باتیں بتاتے ہیں, لیکن شیاطین کو غیب کا علم نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر رکھا ہے. جزاک اللہ شیخ, ٹھیک ہے جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ شیخ. میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے کتاب الرحمان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں کتاب الرحمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, جی میرا کتاب سوال الرحمان. ہے. جی شیخ, میرا سوال ہے کہ جیسے یعنی والدین ہیں, جیسے ماں باپ ہیں, تو مطلب جی پہلے جو گروپ ہوتا ہے نا, جو لون ہوتا ہے, جو سود کاروبار رہتے ہیں, یعنی مطلب پیسے پہلے لیا جاتا ہے, جیسے بینک سے لون لیا جاتا ہے 90,000 جو بھی ہو, اس کے بعد ہفتہ ہفتہ انہیں دینا پڑتا ہے, تو وہ مطلب اسے سود دینا پڑتا ہے. تو یہ تو تمام چیز حرام ہے شیخ, تو اس لیے مطلب میں پہلے منع کر چکا ہوں اپنے ماں باپ کو کہ اس طرح نہیں لینا چاہیے, سب غلط ہے, سب حرام کام ہے, جی سود دینا لینا غلط ہے. تو شیخ مطلب اب ہم لوگ مطلب کما رہے ہیں ابھی, مطلب پہلے پیسہ لے کے تو خرچ کرتا ہے, اب ہفتہ ہفتہ دینا پڑتا ہے پیسہ. تو کیا اب اگر ہم لوگ کو بولے کہ ہفتہ ہفتہ جو پیسہ دینا پڑتا ہے, جو ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے جو لیے تھے, اور ہم لوگ کو بولے کہ تم لوگ گروپ چلاؤ, مطلب ہفتہ ہفتہ پیسہ دو, تو کیا یہ ہم لوگ کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کیا ہے شیخ, مسئلہ بتا دیجیے. شیخ میں بھائی کا سوال سمجھ نہیں سکا, آواز تو ان کی بھائی کا کلیئر ہے؟ سوال یہ ہے شیخ, آواز کلیئر ہے جی. بھائی کا سوال یہ ہے نا کہ بینک سے قرض لیا گیا ہے, اب ہفتہ واری سود جاتا ہے یا مہینہ واری سود جاتا ہے, تو اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دو یہ سود جو ہے, مہینہ واری یا ہفتہ واری جو سود ہے وہ آپ دو. گھر والے کہہ رہے ہیں چونکہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ کما رہے ہیں, تو ایسی صورت میں تو اب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم دو. دیکھیے شیخ, اگر کوئی انسان سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے, اس نے سودی قرضہ لیا جی ہوا ہے, تو سب سے پہلے تو ہم اسے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ حرام ہے. اب اگر اس جی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اور وہ اس سودی معاملے سے نکلنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس سودی معاملے سے ایسے ہی نہیں نکل سکتا ہے. جہاں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے بینک سے یا کسی شخص سے, وہ شخص تو ایسے نہیں چھوڑے گا. اس کو جی جو بھی اس نے لیا ہے پہلے ادائیگی کرنی ہوگی, تبھی وہ اس معاملے سے نکل سکتا ہے. تو اگر کوئی انسان سچے دل سے اس جی سودی معاملے سے نکلنا چاہتا ہے, تو ایسی صورت جی میں ہم اس کی مدد کریں گے. جو سود وہ جمع کر رہا ہے اس میں ہم اس کی مدد کریں گے, تاکہ جلدی سے جلدی وہ اس سے نکل جائے اس معاملے سے, اور اس سے چھٹکارا پا جائے, توبہ کر لے, آئندہ وہ جو ہے اس میں نہ پڑے. تو اگر کوئی اس جی سے نکلنا چاہتا ہے حقیقت میں, تب تو ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو کنٹینیو کر رہا ہے, اس کے بعد بھی ہم اس کا جو سود ہے اس کے بھرنے میں مدد کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم اس کی مدد نہیں کریں گے کہ بھائی یہ لو آپ سود جمع کرو. ہاں, اگر وہ توبہ کر رہا ہے, عہد کر رہا ہے کہ اب آئندہ اس میں نہیں جائے گا, اب وہ حقیقت میں نکلنا چاہتا ہے, اس دلدل سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم نکلنے میں اس کی مدد کریں گے. جو سود کی رقم ہے وہ بھی ہم دیں گے تاکہ وہ اس سے نکل سکے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, وہ کنٹینیو کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں ہم اس کی جانب سے سود نہیں بھریں گے, کیونکہ یہ تعاون علی الاثم ہوگا. اور اگر وہ توبہ کر کے نکلنا چاہتا ہے تو یہ تعاون علی البر ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ, ٹھیک ہے اور ایک طارمان. سوال ہے. جی شیخ, اور ایک جی سوال ہے. جی شیخ, مطلب جیسے میرے بیوی ہے, تو کیا میرا مطلب ابو انہیں جو ان کے مطلب ننیار میں ہے, ان کے مائکے میں ہے, تو انہیں لا سکتے ہیں وہ جا کے, یا شوہر کو ہی جانا چاہیے, جیسے بس وغیرہ اس میں بیٹھ کر لانا؟ دیکھیے, جو عورت کا سسر ہوتا ہے, سسر یہ محارم میں سے ہے. سسر سے عورت کا پردہ نہیں ہے, اور لہذا اگر سسر کے ساتھ کہیں پر بہو سفر کر رہی ہے تو محرم ہے اس کے لیے, وہ سفر کر سکتی ہے. لہذا اگر کسی عورت کو اس کے مائکے سے لینے کے لیے سسر جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, یہ جائز ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے محرم ہے. لیکن
ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں بہت ساری خرابیاں اس میں ہیں. بہت سارے لوگ محارم وغیرہ کا بھی جو ہے خیال ان کے دماغ سے، اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو کا احترام ہے وہ بھی نکل گیا ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ لینے خود جائے، لیکن جہاں تک شرعی حکم کا تعلق ہے، اگر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو سسر یہ بہو کے لیے محرم ہے، وہ اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے اور ایک بھائی، چھوٹا سا سے اور ایک جلدی سے چھوٹا پوچھیے سا بھائی. جی شیخ، مطلب وہی مطلب جیسے عورت کا نماز میں مطلب پیر کو ڈھکنا آپ ہی سے سنا کہ واجب ہے، تو کیا اگر پیر نے مطلب جیسے موزہ اگر نہیں پہنتے، پیر کھلا رہتے، تو اس طرح نماز ہو جائے گا یا ہر حال میں مطلب پیر کو ڈھکنا ہی چاہیے، مطلب موزہ پہن کے جو بھی ہو اسی طرح؟ بھائی عجیب ٹھیک. سوال ہے. اگر آپ نے بات مان لیا کہ واجب ہے تو پھر کھولنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یا کسی کی نماز کو آپ کو باطل کرنا ہے؟ آپ کے گاؤں گھر میں کوئی ہے جس کو جا کے بولنا ہے کہ بھائی تمہاری نماز صحیح نہیں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ پیر ڈھکنا واجب ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے کہ ڈھکنا واجب ہے. سیدھا آپ نماز کے بطلان پر کیوں آ رہے ہیں؟ مسئلہ اختلافی جی ہے. کیا آپ جا کر کے ایسے لوگ جو اس دوسرے والے قول کے قائل ہیں، کیا ان کی نماز کو باطل قرار دینا ہے؟ واجب ہے اس کو ڈھکیے. اب اگر آپ واجب مان رہے ہیں تو گویا کہ کھولنا ہی جائز نہیں ہے آپ کے لیے. باقی آپ بطلان پر مت جائیے. جسے موزہ پہن کر بھی ڈھک سکتی ٹھیک. ہے؟ ہاں بالکل، کسی بھی طریقے سے موزہ پہن کے بھی ڈھک سکتی ہے، یا اس کا جو کپڑا ہے، شلوار یا جو بھی کپڑا اوپر پہنتی ہے لمبا ہے، زمین تک وہ جا رہا ہے اور اس سے ڈھکا ہوا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ڈھکنا ہے اس کو، جوتا، موزہ، کپڑا جیسے بھی. اس سے ٹھیک ہے مطلب شیخ، جزاک کلائی اللہ. کے اوپر مطلب پنجہ بہت کے اوپر وہ بھی مطلب واجب ہے سے ہاتھ کا بھائی، کلائی کے اوپر جو مطلب وہ ہوتا ہے؟ نہیں، پھر آپ نے ہاتھ نیا کا سوال کر ڈھکنا، لیا. ہاتھ کا ڈھکنا اور چہرے کا ڈھکنا واجب نہیں ہے. ہاتھ اور چہرہ کھول سکتی ہے نماز میں. ٹھیک ہے، جی جزاک سر، اللہ خیر. جزاک اللہ ٹھیک ہے، خیر، سر ابھی شکریہ سر. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں کتاب الرحمن کو اٹھا کر کے. سسٹر سمیہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کریں سسٹر سمیہ. جلدی سے انمیوٹ السلام کریں، آپ علیکم اپنا سوال ورحمۃ کریں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال ہے، اب بچے جب چھوٹے تھے تب اب ہم ان کو ڈرا کے دھمکا کے پیار محبت سے ہم کو نماز کے لیے تاکید کرتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے. اب بچے جوان ہو گئے ہیں شیخ، اور کالج کو بھی جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے ہیں. اب ہم زور زبردستی کرے تو وہ بھی نہیں اٹھتے. تو میرے شوہر بولتے ہیں کہ وہ ان کو زور زبردستی سے مت بھیجو، پیار محبت سے بچا. اگر اپنے خود اپنے آپ سے چلے گئے تو ان کی نماز ہو جائے گی. ہم زور زبردستی سے بھیجیں گے تو نہیں ہوگی نماز، ایسا بولتے ہیں. تو میں کیا کروں شیخ اس کے مسئلے میں؟ دیکھیے بہن، کل کے اسٹریم میں بھی تقریباً اسی نوعیت کا ایک سوال آیا تھا. ایک ہوتا ہے کسی عبادت کا صحیح ہونا، ایک ہوتا ہے کسی عبادت کا قبول ہونا. عبادت کی صحت یا عبادت صحیح اس وقت ہوگی جب عبادت کے شروط اور اس کے ارکان پائے جا رہے ہیں. اگر جی کوئی انسان نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو ہم اس کی نماز پر یہ حکم لگائیں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے. باقی نماز کے قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ نمازی کے اندر اخلاص ہو، اور اس کا تعلق دل سے ہے. یہ حال اور یہ معاملہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ دوسرا معاملہ ہے. اب ہم اگر اپنے بچے کو مار پیٹ کر کے زبردستی مسجد بھیجتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے. نماز کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کی نماز صحیح ہے. جی اس کے اندر اس کے اوپر جو ایک وجوب تھا وہ وجوب ساقط ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ. یہاں پر ظاہر ہے یہ جو مارنا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ نماز اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، بلکہ یہ مارنا تعدیب کے لیے ہے، تاکہ اس بچے کی عادت پڑے، اس کی تربیت کے لیے ہے، اس کی تعدیب کے لیے ہے. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر رہا ہے
تو اس پر اس کی سرزنش مار کر کے کی جا سکتی ہے، جبکہ 10 سال کی عمر میں تو نماز واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جب اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی بلوغت کے بعد، تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا اس کو سرزنش کریں گے، ماریں گے، زبردستی کریں گے۔ اور آخری بات آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے شروع میں جب آپ مار پیٹ کر کے زبردستی کر کے اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں تو شروع میں تو اسے گرا گزر رہا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی قوی امید ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد دھیرے دھیرے اس کا دل نماز کے اندر خود ہی لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اس کے اندر وہ خوف کی وجہ سے جاتا ہو، اخلاص کی کمی ہو، لیکن جب بندہ مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر اخلاص بھی آ جائے گا، اور وہ جو کمی تھی وہ کمی بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے اندر عادت پڑنے لگے گی۔ اور آپ صرف مارنے پر یا ڈانٹنے پر اکتفا نہ کریں، ساتھ ساتھ میں جو نماز کی اہمیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اسلام میں ایک مسلمان کے لیے نماز کا کیا مقام ہے، یہ ساری باتیں بھی اچھے انداز میں بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور یہ سارا کام ایسا نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں تب آدمی شروع کرے، بلکہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش ابتدا سے، ان کے بچپن سے ہی اسلام پر اور اسلام کے احکام سے محبت پر ان کی تربیت ہو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ کو زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے۔ تو آپ ان کو ڈانٹ کر کے یا جو بھی طریقہ مناسب ہو ان کو مسجد بھیجیے نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے انہیں نماز کی عادت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی سسٹر سمیہ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اور ایک سوال ہے، میں کر لوں کیا جی جی شیخ؟ کریے۔ شیخ اب ہمارے شوہر بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو۔ ہم وسیلے سے تو دعا نہیں مانگتے، نیک اعمال سے مانگتے ہیں اور اللہ کے ناموں سے وسیلہ مانگتے۔ تو ہمارے شوہر بولتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ تو ہم ایسا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شیخ عام انسان بھی زندہ ہیں مگر عالم برزخ میں ان کی کیفیت کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم ایسا بول سکتے ہیں کیا شیخ؟ ان کو سمجھا سکتے ہیں کیا اس طرح سے؟ دیکھیے بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ دین کو اور دین کے احکام کو سمجھنے والا کون ہے اس امت میں؟ انہوں نے ڈائریکٹ دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، وہ اس امت میں دین کو سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضرورت کے وقت وسیلہ بنا کر کے دعا نہیں کیا، بلکہ وہ ایک معروف واقعہ ہے کہ بارش کی ضرورت محسوس ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے، باحیات تھے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دعا کا وسیلہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرتے تھے۔ اب جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرچہ وفات ہو گئی ہے چلو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ نہیں، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے بارش مانگنا، دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے امت کا کوئی بھی فرد جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ساتھ میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیں یہاں پہ کہ 3 طرح کی چیزوں کا وسیلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے انسان کے لیے اپنی دعا کے اندر۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگنا، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ کا
واسطہ دے کر کے, ان کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے, ہمارے اوپر رحم کر. اللہ تعالیٰ تو غفور ہے, تو ہماری مغفرت فرما. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا ہوا. دوسرا طریقہ ہے انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. جیسا کہ بخاری کے مشہور حدیث لمبا واقعہ ہے, جو غار کے اندر 3 لوگ پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اچھے اعمال کا, نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. تو اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہوا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں, اللہ تعالیٰ میں نے فلاں عمل تیری رضامندی, تیری خوشنودی کے لیے کیا, میں اس کا واسطہ دے کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں میری فلاں حاجت پوری کر دے. تو یہ عمل صالح, نیک عمل کا وسیلہ جو ہے اختیار کر کے دعا کرنا, تو یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح سے تیسری قسم جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا, کوئی نیک آدمی ہے, اس نیک آدمی سے دعا طلب کرے, اس کے دعا کا وسیلہ اختیار کرے, اس کا وسیلہ نہیں, اس کی دعا کا وسیلہ اس نیک آدمی سے کرے, کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, جیسا کہ صحابہ کرام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. تو ان 3 چیزوں کا وسیلہ اختیار کر کے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ سے اپنی حاجت کو طلب کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وسیلہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ کہنا درست ہے کہ اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں ہیں. بالکل یہ بات درست ہے. دیکھیے, ہم انسانوں کی 3 زندگی ہوتی ہے. ایک دنیاوی زندگی جو اس وقت ہم جی رہے ہیں, اور ایک وہ زندگی جو ہم مرنے کے بعد گزاریں گے. مرنے کے بعد ہم برزخی زندگی میں جائیں گے, اور برزخی زندگی کے حالات بہت کچھ معمولی چیزیں برزخی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں, بہت معمولی چیزیں. باقی ساری چیزیں مخفی ہیں, اس کا تعلق غیب سے ہے. برزخی زندگی میں انسان کیا ہوگا, وہ زندگی کیسی ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ ساری چیزیں راز ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتایا ہے. تو برزخ میں ایک زندگی ہے, لیکن وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اسی زندگی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور جو بھی وفات پاتا ہے اسی زندگی میں رہے گا قیامت تک. اس کے بعد قیامت کے بعد اخروی زندگی ہوگی, انسان ایک بار اٹھایا جائے گا, اور وہ آخرت کی زندگی ہوگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی کے اندر ہیں, جس طرح سے تمام لوگ برزخی زندگی کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اس زندگی کی تفاصیل, اس کی کیفیت, اس کی حیثیت, یہ ساری چیزیں ہم سے مخفی ہیں. اچھا, اس میں سسٹر نے یہ کہا تھا کہ کیا میں ان کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے, تو وہ پوچھ رہی تھی کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ برزخ میں تو عام انسان بھی زندہ رہتے ہیں. جی دیکھیے بہن, جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, عام طور سے ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہماری طرح زندہ ہیں, دنیاوی زندگی کی طرح سے. ان کا یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ برزخ میں زندہ ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کے اندر ان کی زندگی ہے, جی شیخ. جی ابھی آ رہی ہے شیخ آپ کے پاس, آپ تھوڑا سا اسٹاپ ہو گئے تھے بیچ میں. جی شیخ, میری آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو؟ ہلو ہلو, آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ معاف کیجیے گا. سسٹر سمیہ, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی شیخ, آ رہی ہے, آ رہی ہے. ہاں, تو شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہے, تو ہم لوگ کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں, انشاءاللہ شیخ نہیں, بھی جوائن ہوں گے. اور وہ شیخ کی بھی آواز آ رہی تھی مجھے. ہاں, مجھے بھی شیخ کی آواز آ رہی تھی, لیکن ہماری آواز شیخ کو نہیں جا رہی تھی. ہاں شیخ جی, آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں آ رہی ہے. جی جی جی, تو میں بیچ میں یہ بند ہو گئی تھی آواز. ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا شیخ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, زندہ ہیں, تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ برزخ میں حیات ہیں. اگر ان کا یہ مقصد ہو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی ہے اس وقت بھی. لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی, وہ کہتے ہیں پردہ کر گئے ہیں, یعنی دنیا میں جیسے ان کی زندگی دنیا میں تھی اسی طرح سے ہے.
تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ایک نہیں متعدد دلیلیں قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں. اور مطلب یہ مسئلہ اتنا زیادہ واضح ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک امت کے اندر. لیکن پھر بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. یہ اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کر رہے ہیں, عزت نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں, قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں ایسے لوگ. جی جی سر. جی شکریہ, جزاک اللہ شیخ. میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے شیخ, ان کو گمراہی اور شرک اور بدعت سے بچائے اللہ تعالیٰ. صحیح رہا جی. بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے سسٹر عائشہ حمید. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جلدی سے انمیوٹ کریں سسٹر اور آپ اپنا سوال پوچھیں. سسٹر عائشہ حمید, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو جلد سے جلد انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی فرمائیں سسٹر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی اور سے رقیہ کے طور پر پیپر پہ قرآنک آیت یا کوئی دعا زعفران یا کسی انک سے لکھا کے پانی میں مکس کر کے پیشنٹ کو پلا سکتے یا کیا پلیتوں رقیہ کی بات کا کر رہے ہیں علاج کے سسٹر, لیے؟ واضح ہے سوال. شیخ پلیتیں آتی ہیں جو پیپروں پر لکھ کر کے دے دیا جاتا ہے. راقی لوگ, بعض راقی لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ آیتیں یا کچھ دعائیں پیپر پر لکھ کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پانی میں بھگا کے رکھو, جب وہ سیاہی چھوٹ جائے, جب وہ زعفران چھوٹ جائے تو پھر اس پانی کو پی لینا. تو اس کا کیا حکم ہے کیسا؟ شیخ رقیہ کا یہ طریقہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے, بعض معتمد علماء نے, معتبر علماء نے, کہ اگر قرآن کی آیت کو یا وہ دعا جس سے رقیہ آپ کر رہے ہیں کسی پیپر پر ایسی چیز سے لکھیں کہ پانی میں ڈالنے سے وہ چھوٹ جائے گا اس میں, تو اس طریقے سے رقیہ کرنا جائز ہے. اس کو کئی سارے علماء نے, معتبر علماء نے صحیح مانا ہے. تو انشاءاللہ اگر جو معتمد دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی, اگر ان دعاؤں کو لکھا جاتا ہے بغیر کوئی بے احترامی کیے ہوئے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ. جی سسٹر عائشہ, تو اس پر کوئی دلیل شیخ؟ اصل میں اس پر دلیل جو عموم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا بأس بالرقا ما لم یکن شرکن, کہ اس رقیہ میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو. تو رقیہ میں علماء نے اصل جو ہے تجربے کو مانا ہے, بس شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس میں شریعت کی کوئی مخالفت ہو. تو اس عموم سے استدلال کر کے کئی سارے علماء نے اس طریقے کو بھی جائز مانا ہے. جی سسٹر عائشہ, یہ ایسا کرنا شرک تو نہیں ہے نا, مطلب پانی میں مکس کر کے پینا؟ دیکھیں انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ بعض علماء کے قول کی روشنی میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو صحیح مانا ہے انہوں نے, لیکن سب سے زیادہ بہترین طریقہ, سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ رقیہ پڑھیے, اپنے اوپر دم کیجئے, پانی میں دم کر کے اس کو پیجئے. سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے. جی ایسا ڈال کے مکس کر کے پینا شرک نہیں ہے کیا؟ بس یہ پوچھنے کا تھا. نہیں بولا انشاءاللہ نہیں. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے مظہر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے 3 سوال ہیں, 3 بھی اہم ہیں. مظہر بھائی معاف 2 کرنا. سوال کر سکتے ہیں آپ, کل ایک لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے جی. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو مفتی نے ایک عالم ہے تمل ناڈو میں, وہ کہتے ہیں کہ سونے کا جو زکوٰۃ ہے وہ جی ایک بار دے دیا جائے تو اس کے لیے بار دینے کی ضرورت نہیں سی. کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ سونے کی ہر سال زکوٰۃ دینی چاہیے بول کے. اوکے. اور دوسری بات یہ شیخ کہ
एक कोई आदमी है, बहुत ही बुरे कैरेक्टर का है, झूठ बोलने वाला है। किसी की ओके गलतियों को, छोटी गलतियों को बड़ा करके हर घर चढ़कर आदमी को बदनाम करे कि उसकी इसमें है वो जो फितरत में। ऐसे आदमी की ठीक है गलतियों को हमको ऐसे आदमी को जमात में बुलाकर लोगों को खुलासा करना चाहिए कि इसको सामने लाकर ये सच बताओ, अल्लाह की कसम खाओ, या उसको छोड़ना चाहिए कि भाई उसकी वजह से हमको अजर मिलेगा बोल के। जी शेख भाई ने जी 2 शेख, सवालात किए हैं। हाँ पहला सवाल थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी, जी। भाई का एक सवाल पहले दूसरा वाला ले लेते हैं। शेख उन्होंने पूछा है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जो लोगों के यानी किसी के ताल्लुक से बुराई करता हो और दूसरों के दिल में उसकी वजह से बुराई पैदा हो रही है, तो क्या ऐसे शख्स को छोड़ देना चाहिए अल्लाह के लिए, या फिर उसको जमात में बुला करके जो है उससे पूछना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि भाई अल्लाह की कसम खा के बताओ कि क्या तुमने ऐसा सुना है या ऐसा मामला हुआ है, इस तरह से? देखिए, ऐसे इंसान को सबसे पहले तो नसीहत करना चाहिए तन्हाई में, जो कि नसीहत का तरीका है कि किसी इंसान के अंदर अगर कोई मुनकर देखें, कोई बुराई देखें, तो सबसे पहले उसे हम तन्हाई के अंदर नसीहत करें। अगर वो उससे बाज नहीं आता है, तन्हाई में नसीहत करने से बाज नहीं आता है, और ख़ास तौर से अगर वो उसकी बुराई ऐसी है जिसका नुकसान दूसरे लोगों को पहुंच रहा है, वो बुराई आम हो रही है, उसका नुकसान आम हो रहा है, तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं है कि इसे लोगों के सामने उसे नसीहत किया जाए, लोगों के सामने बुला करके बाकायदा ताक़ुद किया जाए। अगर लोगों की बातें, एक की बात दूसरे के पास नकल करता है जिसकी वजह से फितना और फसाद हो रहा है, तन्हाई में समझाने से नहीं मान रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है कि उसे जमात के सामने बुला करके उस बात की तस्दीक की जाए, ताकि वो अपनी इस आदत से बाज आए और लोगों को उसकी हकीकत का भी पता हो। लिहाजा जी। अगर कोई आदमी मुसिर है अपने गुनाह पर, तो लोगों के सामने उसे समझाने में कोई हर्ज नहीं है। उसका ताल्लुक दूसरों से है तो दूसरों के सामने बुला करके भी उसे समझाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। दूसरा सवाल, पहला सवाल जो भाई ने किया था शेख, वो ये था कि तमिलनाडु के एक आलिम हैं जो ये कहते हैं कि जो गोल्ड की ज़कात है उसको एक बार अदा कर दिया तो काफ़ी है, तो उसको हर साल आपको बार-बार ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत में ऐसी कोई दलील नहीं है इस चीज़ की। भाई इस बात पर तो इजमा है, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हर माल के अंदर देखिए, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला ज़कात फी मालिन हत्ता यहूल अलैहिल हौल, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी माल में उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं है जब तक उस पर साल ना गुजर जाए, यानी जब भी उस पर साल गुजरेगा तब उसमें ज़कात वाजिब है। तो और इस बात पर इजमा है कि जब भी साल गुजरेगा उस माल में ज़कात वाजिब है। वो जो आप ज़कात अदा कर रहे हो एक साल के लिए है, तो मुझे नहीं मालूम वो किस बुनियाद पर वो शख्स ऐसी बात कर रहे हैं। जब भी साल गुजरेगा, चाहे सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो, सामान्य तिजारत हो, जब भी, या जो है जानवर और जिन जानवरों में ज़कात वाजिब है, जब भी साल गुजरेगा तो उसमें ज़कात वाजिब है। यहाँ तक कि जो जमीन से पैदावार है गल्ला, उस पर तो फौरन पैदा होने के फौरन बाद उसमें ज़कात देना होता है। तो ये बात खिलाफे इजमा है, खिलाफे दलील है कि ज़कात सिर्फ एक बार है। जब तक वो माल आपके, देखिए ज़कात का जो सबब है, बुनियादी सबब वो क्या है? आपका गनी होना, आपके पास निसाब की शक्ल में माल होना। तो आप जैसे इस साल गनी हैं, अगले साल भी आप गनी हैं अगर निसाब की शक्ल में माल मौजूद है तो। लिहाजा ज़कात आपको हर साल निकालना है, एक बार अदा कर देने से पूरी जिंदगी की ज़कात अदा नहीं होती है। एक साल रमजान का रोजा रख लेने से पूरी जिंदगी के रोजे नहीं हो जाएंगे। साल में हर साल रमजान आता है, हर साल रोजा रखनी पड़ता है। वैसे ही हर साल जब निसाब पूरा होता है, हर साल वक्त गुजरता है, तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जी मजहर भाई। शेख एक छोटा सा सवाल शेख, माफ करना। मजहर भाई असल में 2 ही सवाल हम लोग लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। बहुत मुश्किल से आप लोग मिले हैं, मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती आज बहुत। कल आ जाइए, कल मैं आपको दोबारा ऐड करूंगा इंशाल्लाह, आप नजर आएंगे। ठीक है मजहर भाई? ठीक है, अच्छी बात जी, ठीक है, अच्छी बात, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में एक सेकंड, जी अभी जो सवाल पहले आया था, असल में वो सवाल हो सकता है कई सारे लोगों को थोड़ी सी हैरानगी हो। रुकया के बारे में जो सवाल आया था कि कुरान को किसी पाक साफ सुथरी चीज से लिख करके और आप किसी वर्के पर फिर उसको धो करके पीना,
इस बारे में मैं बाज़ उलमा के अक़वाल पढ़ देता हूँ, शायद इससे थोड़ा सा और लोगों को इत्मीनान हो। देखिए, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ज़ादुल मआद में कि वरआ जमाअतुन मिनस सलफ अन तुक्तब लहु अल आयात मिनल कुरान सुम्मा यशरबुहा, यानी सलफ की एक जमात का ये मानना है कि कुरान की आयात को लिखा जाए फिर उसको आदमी पी ले। काला मुजाहिद, फिर वो नकल करते हैं इमाम मुजाहिद जो कि ताबई हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, कहते हैं काला मुजाहिद ला बासा अन युक्तबल कुरान व यग़सिलहु व यस्क़ियहु अल मरीद, इसमें कोई हरज नहीं कुरान को लिखे फिर उसे धोए और फिर मरीज को पिला दे। वमिस्लुहु अन अबी क़िलाबा, अबू क़िलाबा से भी इसी तरह से मरवी है। वयुज़कर अन इब्न अब्बास, आगे कह रहे हैं इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मज़कूर है, उनसे मरवी है, अन्नहु अमरा अन युक्तबा लिम्रअतिन तअसुरु अलैहा विलादुहा असरुम मिनल कुरान, उनसे मज़कूर है कि उन्होंने कहा किसी औरत को विलादत की परेशानी थी, विलादत हो नहीं रही थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कुरान लिख करके उसे पिला दिया जाए। सुम्मा युग़सल व तुस्क़ा वक़ाल अय्यूब रअयतु अबा क़िलाबा कतबा किताबन मिनल कुरान सुम्मा ग़सलहु बिमाइन व सक़ाहु रजुलन कान बिही वजउन, ये जो है इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है। इसी तरह से फतावा भी इस सिलसिले में मौजूद हैं। शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख जो कि सऊदीया के बहुत बड़े मारूफ मुफ्ती हैं, उनका फतवा है, लजना दायमा का फतवा है, शेख बिन बाज का फतवा है। तो बहुत सारे उलमा ने इसको जायज़ माना है, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। बस एक शर्त है, जो कि बहुत सारे जो बाबा होते हैं, बहुत सारे बाबा जो फिर 3 किस्म के होते हैं ना, वो गलत किस्म की चीज़ों से भी कुरान को लिखते हैं, जैसा कि सुनने में आया है। किसी पाक साफ सुथरी चीज़ से, जैसे ज़ाफ़रान का उन्होंने जिक्र किया, वो एक अच्छी चीज़ है, उससे लिखा जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है, ये बहुत सारे उलमा ने इसको जायज़ माना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आइए मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ। हमारे अगले गेस्ट है साहिल मोहम्मदी। साहिल मोहम्मदी जल्दी से अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहिल भाई आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है और अक्सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है भाई, बात तो आगे नहीं हो पाती आपको। मेरा असल में मसला ये है ना कि यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू रहता है सऊदी में। जी जल्दी से सवाल करें ताकि सवाल शॉर्ट में करें ताकि समझ पाऊँ मैं आपका सवाल। अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा था अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक अभी आई माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हुआ है। तो बहुत लोग मतलब कमेंट बॉक्स में मतलब कर रहे हैं, हम लोग डालते हैं तो कह रहे हैं कि मतलब तुम लोग जलते हो डॉक्टर जाकिर नाइक, इतना बड़ा उनका पीस टीवी है, ऐसा हुए फला ढमा। मैं बोलता हूँ मेरे भाई कह रहे आई प्रेस टीवी बहुत छोटा है। मैं बोला भाई छोटा है। साहिल भाई आपकी कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं आपसे कहा था कि शॉर्ट में आप सवाल करें। बिल्कुल चलिए मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको इंशाल्लाह ओके कॉल के भेज दूंगा। ठीक है। मैं उसके बाद अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ। साहिल मोहम्मदी को मैंने ड्रॉप कर दिया है जी। सिस्टर हिना असलम को मैंने ऐड किया है। सिस्टर हिना असलम, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए एक शख्स के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। ओके। और उस शख्स ने अपने दोनों बेटों को एक-एक मकान लेकर दे दिया है। और जो बेटियां हैं मतलब सबकी शादी हो चुकी है, बेटों की भी और बेटियों की भी। जो बेटियां हैं वो लेक्चरर हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। और जो 2 भाई हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा उन लोगों से वीक हैं, बहनों से। तो वालिद ने एक मकान एक बेटे को दिया है, दूसरा मकान दूसरे बेटे को दिया है और बेटियों को नहीं दिया है। और बेटियां इस पर राज़ी भी हैं। मेरा सवाल ये है कि जो भाई हैं वो अगर उस मकान में से या कभी वो मकान मान लीजिए सेल होता है, बिकता है, उस मकान में से अगर वो बहनों को हिस्सा ना दें तो क्या गुनहगार होंगे या नहीं होंगे? जो सवाल मैं समझ सका हूँ शेख कि कोई शख्स हैं, उन्होंने अपने 2 बेटों को एक-एक मकान दिया है अपनी ज़िंदगी ही में और बेटियों को नहीं दिया है और बेटियां इस बात पर राज़ी हैं।
تو اگر حقیقت میں بیٹیاں راضی ہیں بغیر کسی دباؤ کے، حقیقت میں راضی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی دباؤ ہے خارجی جس کی وجہ سے وہ راضی ہو گئی ہیں، اگر اپنی رضا اور رغبت سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائی ہمارے بھائیوں کو دینے پر، تو یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے کہ کوئی والد اگر اپنے بچوں کو کچھ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو سارے بچوں کو برابر برابر دے گا، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو۔ ہاں اس صورت میں کسی کو کم زیادہ دے سکتا ہے یا کسی کو دے سکتا ہے، دوسرے کو محروم رکھ سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ دوسرے لوگ راضی ہوں۔ اگر دوسرے لوگ راضی ہیں تو کسی خاص بچے کو دے سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، جب وہ بہنیں راضی ہو گئیں اور بھائیوں کو دیا جا چکا تو اب خلاص وہ جائیداد بھائیوں کی ہو گئی۔ بہنیں راضی ہیں تبھی تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ جائز ہے۔ جب وہ راضی ہیں بھائیوں کو دے دی گئی وہ پراپرٹی، اب بھائیوں کی ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا بھائی اس میں بہنوں کو حصہ دیں گے، یہ سوال انویلڈ ہے، اب یہ سوال اب بنتا ہی نہیں ہے۔ ان کیس اگر بہنیں راضی نہ ہوں، اگر بہنیں راضی نہ ہوں تو بھائی، ان کیس اگر بہنیں راضی نہیں ہیں تو والد نے جو اپنے بیٹوں کو دیا ہے وہ شرعاً اس کی ملکیت منتقل ہی نہیں ہوگی، اور انہیں چاہیے کہ اسے واپس لے لیں۔ اگر وہ واپس نہیں بھی لیتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد آٹومیٹک ان بہنوں کا اس کے اندر حصہ بن جائے گا، بھائیوں کا بہنوں کا سب کا حصہ بنے گا۔ جو شریعت کے اعتبار سے میراث کی تقسیم ہوتی ہے اس اعتبار سے سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، یعنی وہ ہبہ منعقد ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ملغا مانا جائے گا، کینسل۔ جی سسٹر، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے محمد تنویر بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ ان سوال پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابھی برزخ کی بات چل رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کچھ چند چیزیں جو ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں، شیخ جی اس کو ہی فرما دیجیے۔ جی شیخ، چند چیزیں جو برزخ کی بتائی گئی ہیں اس کو بتائیں۔ جیسے برزخ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نیک ہے، صالح ہے تو اس کا صحیح جواب دیتا ہے، اگر کوئی انسان برا ہے، طالح ہے، صالح نہیں ہے تو اس کا وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ وہاں پر افسوس کرے گا، چلائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی نیک انسان ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، وہ نعمتوں کے اندر ہوگا، وہ نعمتوں کے اندر ہوگا۔ کوئی انسان برا ہے تو اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، وہ عذاب کے اندر ہوگا۔ اب اتنی بات ہمیں بتائی گئی کہ نیک آدمی نعمت میں ہوگا، اب وہ نعمت کیسی ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، برا آدمی عذاب میں ہوگا، اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہمیں بتائی گئی، وہ ایک آدمی عذاب میں ہوگا، ایک آدمی نعمت میں ہوگا۔ اسی طرح سے برزخ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ قبر کی زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو آپ کا سلام ان تک پہنچتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ برزخ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بندہ اگر کسی میت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا فائدہ اسے ملتا ہے، اور اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، یہ بھی برزخ سے متعلق ہے۔ تو برزخ کے بارے میں بہت تھوڑی سی باتیں بتائی گئی ہیں، وہ بھی تفصیل کے ساتھ نہیں، بہت ہی مجمل انداز میں۔ تو جیسے نعمت کا برزخ کے اندر نعمت کا یا عذاب کا مسئلہ ہے، ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ ابھی جا کر کے کوئی قبر کھودیں اور دیکھیں تو جو میت ہے اس کی لاش ملے گی، لیکن ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ یا تو وہ نعمت میں ہے یا تو وہ عذاب میں ہے، یا نعمت میں ہے یا عذاب میں ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی چیز نہیں دکھتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے واللہ اعلم، وہ چیز ہم سے اللہ رب العالمین نے غیب رکھی ہے، اس کو نہیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے شکریہ جی تنویر بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔
शेख साथ ही में बशीरियत की बात चली थी, तो कुछ लोगों की तरफ से ऐसी रिवायत पेश की जाती है जैसे बिलाल रदी अल्लाह अन्हु वाली, और क्वेश्चन ऐसी तरीके की, उनकी क्या हकीकत है? कौन सी रिवायत पेश की जाती है? बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली कौन सी रिवायत भाई? कुछ थोड़ा सा इशारा करें उसकी तरफ तो शायद हम समझ शेख वो आते हैं, मतलब अजान देते हैं और इस तरीके के बारिश वगैरह वाली, और कब्र अंदर से मतलब चिपटे हुए रहते हैं कुछ चाबी, इस तरीके की रिवायत पेश करते हैं। भाई मैं अभी तक नहीं समझ सका वो कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं, कहाँ से चिमटे रहते हैं, कहाँ अजान देते हैं बिलाल रज़ी अल्लाह भी नहीं कोई रिवायत का इल्म है। शेख मैं लेके आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। जी हाँ लेके आइएगा ताकि उस रिवायत को हम देखें। जी जी ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई के बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सिस्टर निखत जहां, मैंने आपको ऐड किया है। अगले गेस्ट है हमारे सिस्टर निखत जहां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि जैसे मैं अकेला घर में नमाज पढ़ती हूँ और पड़ोस का अगर दो लड़कियां आके मेरे साथ नमाज पढ़ना चाहती है, तो उस सूरत में क्या मुझे नमाज जमा करना पड़ेगा? और अगर जमा करना है तो उसके कौन कौन सा अल्फाज मुझे जोर से पढ़ना है, कौन कौन सा आस्ते पढ़ना है? नमाज असल में जमात के साथ लोग क्या पढ़ेंगे? वो जमात पूछ रही सिस्टर हैं। कह रही है कि वो हाँ अकेले नमाज पढ़ते थे घर में, लेकिन कभी कभार पड़ोस की लड़कियां आ जाती है पढ़ने के लिए, तो क्या जमात से नमाज पढ़नी पड़ेगी? और जमात से पढ़ेंगे तो कौन सी चीजें जोर से पढ़ेंगे, कौन सी चीजें आहिस्ते पढ़ेंगे, वो कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर और कुछ औरतें हैं आपके साथ तो आप जमात से नमाज पढ़ सकती हैं। जैसे अगर दो लड़कियां हैं तो आप इमामत कराना चाहती हैं तो आप दरमियान में खड़े होंगे, दोनों लड़कियां आपके दाएं बाएं खड़ी होंगी। अगर दो से ज़्यादा भी हैं तब भी वो आपके दाएं बाएं खड़े होंगे, आप सफ़ के दरमियान में खड़े होंगे। तो ये खड़े होने का तरीका होगा। नमाज पढ़ने का तरीका वैसे ही है जैसे मर्दों के लिए। जो तकबीरात हैं, तकबीरात आप बुलंद आवाज़ से कहेंगी। जो जहरी नमाजें हैं उसमें क़िरात जहरी करेंगी, और जो सिर्री नमाजें हैं उसमें सिर्री पढ़ेंगी। जैसे मर्दों की जमात होती है कोई फ़र्क नहीं है मर्दों और औरतों की जमात में, सिर्फ इसी एक चीज़ का फ़र्क है कि औरत दरमियान में खड़ी होती है और औरत की जो इमाम होती है और मर्द का इमाम आगे खड़ा होता है। बाकी नमाज की जो कैफियत है उसमें कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है सिस्टर को जवाब मिल गया होगा, वो रिमूव हो गए यहाँ से। आइए अगले गेस्ट को ऐड करते हैं हम लोग। हमारे अगले गेस्ट है राशिद, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। मेरा नाम राशिद हुआ, मैं अभी कतर में हूँ शेख, और इससे पहले सऊदी में था। मैं इंडिया में बिहार पटना का रहने वाला हूँ, और माशाल्लाह मैं खुद ही अहले हदीस हूँ। बट शेख मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि मैं उधर अपने पटना में या मुंबई में भी मैं रहा हूँ, तो जो अहले हदीस और जो सऊदी में देखा और जो अभी कतर में देख रहा हूँ, तो नमाज में शेख मतलब जैसे हम लोग कदम से कदम मिलाते हैं, रफ़लादैन करते हैं, और रुकू में जाने से पहले हाथ को नीचे रखते हैं, और दाढ़ियाँ रखते हैं, इसके ऊपर बहुत फोकस की जाती है। बट लेकिन इधर सऊदी और कतर में मैंने इतना नमाज पढ़ा, लोगों को देखा ये मतलब, और यहाँ के लोग बहुत फास्ट नमाज पढ़ते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मतलब मैं तो सोचता था कि सऊदी से ही लोग यहाँ से सीख कर आए तो हमारे उलमा इधर सीखें, तो मैं इस पर कंफ्यूज हो गया कि मैं सही हूँ या वो सही हो गए हैं। देखिए भाई, आप सवाल कंप्लीट हुआ शेख इनका? जी 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 कंप्लीट। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए तुम देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जिस तरह कतर में, दुबई में, सऊदीया में नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज पढ़ो। ये इसके पाबंद हम नहीं हैं। हम इस बात के पाबंद हैं कि हमारे नबी ने कैसे नमाज पढ़ा है, नमाज का क्या तरीका बताया है। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में होनी चाहिए, और इसी का नाम अहले हदीस है। अहले हदीस लोगों की तकलीद नहीं करते हैं कि फला इमाम ने, फला आलिम ने, फला मुल्क ने ऐसा किया है इसलिए हमको ऐसा करना है। अगर ठीक है फला आलिम ने सही किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कहीं मुखालफत हो रही है सुन्नत की तो फिर हम उसमें उसकी इत्तिबा नहीं करेंगे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा के पाबंद हैं। ये सबसे अहम बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने वहां सऊदीया में और कहां कहां देखा है कि लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं। तो भाई वहां पे तो हमने ऐसा नहीं देखा।
ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में लाखों लोग रहते हैं, कुछ लोग जो है कुछ सुन्नतों की मुखालफत करते हैं, तो ये चीज वहां भी हो सकती है। वहां भी इंसान ही रहते हैं, जैसे हम और आप इंसान हैं, तो वहां भी इंसान ही रहते हैं, उनसे हो सकती है गलतियां, तो उनकी गलतियां हमारे लिए दलील नहीं है। वरना लेकिन आम तौर से आपको उमूमी हुक्म लगाना कि उमूमी तौर से लोग इत्मीनान से नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात जो है इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। नहीं, मैं सब लोगों को नहीं बोला, मैं सब लोगों को नहीं बोला शेख। मैंने बोला कि मैंने जैसे मैं सऊदी में जुबैल में था, इधर कतर में मैं हूँ आपको सनैया आप ये बताइए, जुबैल में आप मस्जिदों में जब नमाज पढ़ते थे तो क्या वहां के इमाम बहुत तेजी के साथ नमाज पढ़ाते थे? नहीं सर, शेख नहीं, इमाम के पीछे नहीं, जैसे कि जो प्लांट में नमाज पढ़ता था या अगल बगल जो मस्जिदें रहती थी, तो उसमें जो लोकल शेख रहते थे वो पढ़ाते थे नमाज। जब इमाम साहब जो मस्जिद में जमात से नमाज हो रही है, जिसमें सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसको देख करके हुक्म लगाइए। कोई फर्द अगर है, अगर वो पढ़ रहा है जल्दी, देखिए एक बात और भी है, यहाँ पे याद रखिए कि नमाज को कितना धीरे धीरे पढ़ना है, आपके नजदीक क्या मेयार है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक खास मेयार अपना बना रखा है कि भाई अगर इससे ज्यादा किसी की नमाज तेज हुई तो मैं उसको गलत मानूंगा, ये बात सही नहीं है। नहीं, मैं गलत नहीं मानता। सुनिए, पहले पूरा जवाब हो जाए। नमाज के अंदर इत्मीनान ये रुकन है, इत्मीनान से पढ़ना। इत्मीनान का माना क्या है? इत्मीनान का माना ये है कि जब आप रुकू के अंदर गए तो आपको रुकू में कम से कम इतनी देर तक ठहरना है जितनी देर में रुकू के अंदर की जो दुआ है, जो जिक्र है, उसे आप कह सकें। अगर कोई आदमी इतनी देर तक ठहरता है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये जल्दी जल्दी पढ़ लिया जो और इसकी नमाज के अंदर कोई खलल है। तो मान लीजिए कोई आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, हम बहुत इत्मीनान से रुकू करते हैं, 2-3 मिनट वाला रुकू, वो आदमी जल्दी से करता है, तो ठीक है, आप ज्यादा देर तक लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को आप गलत नहीं कह सकते कि उसने रुकू के अंदर एक ही बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहा तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, वो भी सही है। ओके शेख जी, दूसरा सवाल शेख, बहुत छोटा सा है, 1 मिनट लूंगा सर। वो शेख, मैं वो फोकस नहीं कर पाता हूँ इबादत में, या बहुत ज़हन में आता रहता है, बहुत सारे गलत ख्यालें आते रहती हैं, और मतलब फोकस नहीं कर पाता हूँ कि कंटिन्यूअसली मतलब दीन से जुड़ा रहूं इस तरह से। उसको कैसे मैं कंटिन्यू करूं? मतलब इबादत कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या जब इबादत में होते हैं नमाज में तो फोकस नहीं कर पाते हैं? इबादत कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, बीच बीच में छूट जाता है, फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर छूटता है, मतलब नहीं। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब कीजिए, दुआ कीजिए, कसरत के साथ दुआ कीजिए। अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गलत किस्म के लोग हैं, जो कि इबादत नहीं करते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए और दुआ कीजिए। अगर हकीकत में आपके दिल में ये तड़प है कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो फिर कैसे छूटेगी? नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। अगर हकीकत में इस बात का एहसास है कि मेरी नमाज छूट रही है, नहीं छूटनी चाहिए, फिर नहीं छूटेगी। साथ में आप दुआ कीजिए और जो है अपने नफ्स पर जब्र कीजिए। इबादत करने के लिए नफ्स के ऊपर जब्र करना होता है। हर काम, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि इतना आसान है कि ऐसे ही हो जाएगा, तो आपको अपने ऊपर जब्र करना पड़ेगा। और ये एहसास होना ही इस बात की दलील है कि इंसान के अंदर खैर मौजूद है। तो आप जब्र कीजिए और आप अपना एक टारगेट बनाइए कि नहीं, कम से कम मैं फर्ज नमाज तो कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, 5 नमाजें में फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा। फर्ज नमाज की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप धीरे धीरे इंशाअल्लाह सुनन की तरफ भी आएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में अगले गेस्ट अब्दुल्ला को ऐड किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फरमाएं अब्दुल्ला साहब। शेख साहब, मेरा सवाल है कि जो वसीला के ताल्लुक से बात की जाती है कि अपनी दुआ का अपने नेक अमाल का वसीला हो, या फिर किसी नेक इंसान से दुआ करवा ले, इस तरह के वसीले जायज़ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला जायज़ नहीं है। तो इस बारे में एक हदीस पेश की जाती है उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह अन्हु की, कि एक नाबीना शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा मेरे लिए दुआ करिए। तो उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ उनको सिखाई है,
اس میں الفاظ تو اس طرح سے ہے جو یعنی دیوبندی بریلوی حضرات وسیلہ دیتے ہیں، جس میں اللہم انی الفاظ بتائیے. جی عبداللہ بھائی آپ کی آواز کٹ گئی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے شیخ صاحب، میری کٹ گئی ہے؟ جی ہاں ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہے حدیث میں اللہم انی اسألک و اتوجہ، جی اللہم انی اسألک، کی آواز پھر سے کٹ گئی. ہاں شیخ یہ الفاظ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. عثمان ابن حنیف کی حدیث ہے کہ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی وتذکر حاجتی. یہ اس طرح کے الفاظ ہیں شیخ. جی دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے التوسل، انواعہ احکامہ. اس کتاب کے اندر شیخ البانی دیکھیے اس حدیث سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ عَلَى التَّوَسُّلِ بِالذَّاتِ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوعِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ لأن التوسل العام إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة وأهمها أن العام إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وذلك قوله ادعوا الله أن يعافيني. دیکھیے اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نابینا شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اختیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لیے وہ شخص آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے وہ دعا کروا سکے. اور اس نابینا شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ تعالیٰ سے میری عافیت کے لیے دعا کیجیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے وسیلہ ہے. آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ ہاں دیکھیے وہ پوری روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اور کہا کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے، میں نابینا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت اور صحت عطا فرمائے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. وان شئت اخرت ذاک، اور اگر تم چاہو تو میں دعا نہیں کرتا ہوں تمہارے لیے، اور میرا دعا نہ کرنا اور تمہارا صبر کرنا اس مصیبت پر فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. چاہو تو میں دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، لیکن اگر میں دعا نہیں کرتا ہوں اور تم اس پر صبر کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک دوسری روایت میں ہے وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. آپ دیکھیے حدیث کے شروع ہی میں اس نابینا شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ادعو اللہ یعافینی. وہ اسی لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا سکے. تو یہ دلیل ان کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ دلیل ان کے خلاف دلیل ہے. جی شیخ صاحب ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ وہ نابینا صحابی جو دعا کے لیے آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا بھی کیے اور ان کو ایک دعا بھی سکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کیے ہی جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بالکل آگے بھی حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں میں. تو اس نابینا شخص نے کیا کہا؟ ادعوہ، آپ دعا کیجئے میرے لیے. فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، اس کو وضو کا حکم دیا. فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اچھے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی اللہم فشفہ فیہا وشفعنی فیہ
ففعل الرجل فبرأ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے ہی آئے ہیں. اب ظاہر ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھنا اور دعا کرنا, تو اسی بات کو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کر رہا ہوں. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلا رہے ہیں. تو نبی کے ذات سے اگر ان کو وسیلہ پکڑنا ہے تو ان کو نبی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کو ہدایت دے رہے ہیں, ان کو دعا سکھا رہے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے وسیلہ پکڑنا نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیم اور ان کے جو ہے بتائے گئے دعا کے طریقے کے ذریعے سے دعا کرنا ہے. ہاں شیخ صاحب, اس میں پھر حضرت عثمان بن حنیف نے, جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, اس وقت بھی ایک شخص کو یہی دعا سکھوائی تھی, اور یہ واقعہ ان کو پھر سنایا تھا کہ اس طرح نبی نے ایک نابینا شخص کو دعا سکھائی تھی. وہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہی دعا سکھائی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں, یعنی یہ تیسری خلافت کے زمانے میں یہ دعا سکھوائی تھی ایک شخص کو صحابی رسول نے. وہ روایت کہاں کی ہے؟ وہ روایت تو یہ روایت کون سی روایت ہے؟ جی شیخ اصل میں ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے, تو عبداللہ بھائی ایک کام کرتے ہیں نا, اس پر کل بات کرتے ہیں, یہی موضوع انشاءاللہ. آپ کل آئیے, وہ روایت لے کر کے آئیے انشاءاللہ. کل اس موضوع پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ جب بھی جیسے ہی نظر آئیں گے نا, ہم آپ کو انشاءاللہ ایڈ کریں گے اور وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب اگر آپ کے تو کچھ منٹ ہو, میرے پاس روایت تیار ہے, میں آپ کو وہ ایسا ہے, وقت ہمارا ہو چکا ہے اور وقت ہم لوگ زیادہ بتا نہیں سکتے. 3 منٹ اور زیادہ بڑھا دیا میں نے, کیونکہ بات چل رہی تھی کنٹینیوسلی, تو میں نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. تو کل آ جائیے نا عبداللہ بھائی, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. کل کوئی مسئلہ ہے کل کنٹینیو کرنے میں؟ مجھے لائیو آئے گے 8 بجے. ہاں 8 بجے آ جائیں گے ہم, آپ بھی آ جائیے انشاءاللہ. پھر کل انشاءاللہ شخص کی وضاحت کر دیں گے, ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ جزاک اللہ شیخ صاحب. بارک اللہ. بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور 3-4 منٹ ہم نے زیادہ لے لیا, اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ کل کی سٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے. امید کرتے ہیں آپ کو تشریف پر جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, اور کل ضرور آئیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.